السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کاج کا مسیحا پارٹ 18۔ حریہ کے سامنے شاعری کی کتاب پڑی ہوئی تھی اور وہ شاعر کے احساسات اور جذبات کی قدردان ہو گئی تھی۔ الفاظ کا ایسا تیکھا استعمال کہ معاشرے کے ہر قسم کی ناہمواریوں کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ محبت اور عشق کے موضوع پر لکھا تھا۔ الفاظ موتی بن کر چاہتوں کی مالا بن گئے تھے۔ غزل کا انتہائی حسین روپ دھارنے والے ایک ایک شعر کا ہر لفظ یقیناً شاعر کی دلی کیفیت کی ترجمانی کرتا تھا۔ حریہ کو شادی کے ہنگاموں میں یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے عدنان سے شاعر کا پتہ اور فون نمبر مانگا تھا۔ بس اس نے اپنی موبائل ڈائریکٹری سے بک شاپ کے نمبر ڈھونڈے اور کلک کر دیا۔ دوسری طرف بیل بجنے لگی تو کسی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ ہیلو مسٹر عدنان، جی فرمائیے، بول رہا ہوں، حریہ آپ ہی بول رہی ہوں۔ حریہ نے اپنا تعارف کروایا تو وہ چونک گیا کیونکہ اس نے پہلی بار اسے فون کیا تھا۔ فوراً ہی سلام کیا۔ کیسے ہو عدنان؟ بالکل ٹھیک ہوں آپی، آپ سنائیے کیسی طبیعت ہے؟ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا۔ سوری بھول گیا ہوں، یاد دلائے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ شاعر کا پتہ اور فون نمبر، اوہ ہو، وہ تو میں نے کب کا معلوم کر لیا ہے، لکھے۔ دوسری طرف ایک نمبر اور شاعر کا پتہ لکھوایا گیا تو وہ حیرانگی سے اس ایڈریس کو دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ تو اس کے شہر کا ہی پتہ تھا۔ حریہ آپی، ایک درخواست ہے، وہ جلدی سے بولا تھا کہ کہیں حریہ موبائل ہی نہ بند کر دے۔ کہو۔ آپ میرا نام نہیں بتائیں گی، بس کہہ دیجیے گا کہ پبلشر سے معلوم ہوا ہے۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کتاب کی شاعری نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اس شاعر سے ملنا چاہتی تھی فوراً، مگر کسی کو ساتھ لے جائے اس کا بڑا مسئلہ تھا کیوں نہ شاعر صاحب ہی سے ملاقات کا وقت مانگ لے۔ وہ ماہ نور بوا کو ساتھ لے جائے گی مگر کیا وہ جائے گی؟ نہیں، اسے خود ہی ملنا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے، کون سا بندے کھاتا ہوگا، بس میں اکیلی ہی ملوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر کے نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف بیل ہونے پر کسی نے کال اٹینڈ کی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہیلو جی، مجھے مراد الحسن صاحب سے ملنا ہے۔ وہ نروس ہو رہی تھی مگر کم از کم فون پر تو وہ اسے کھا نہیں جائے گا۔ اس نے اپنے دل کو دلاسا دیا اور جی کڑا کر کے بات کرنے لگی۔ مگر آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا اور آپ کون بول رہی ہے؟ آپ کی شاعری کی پرستار ہوں سر، اور آپ کا نمبر نہ ملنا تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ پبلشرز حضرات تو آپ سے رابطہ کرتے ہی ہوں گے۔ تو فرمائیے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر کیوں اور کس سلسلے میں؟ میں آپ کی شاعری کی مداح ہوں اور اس عظیم انسان کو دیکھنا چاہتی ہوں جو جذبات اور احساسات کو الفاظ میں پرو کر اپنے غم اور حسرتوں کا مداوا شاعری سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ واقعی عظیم ہیں سر، اور میں عظیم لوگوں سے ملنا پسند کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں جوش تھا مگر دوسری طرف سے سوال سن کر وہ جوش کچھ سرد پڑ گیا۔ اب تک کتنے عظیم لوگوں سے مل چکی ہے آپ؟ اس سوال کا جواب جھوٹ میں ہی دینا پڑے گا کیونکہ اس کا جواب تو سچائی میں ممکن نہ تھا۔ بہت سے عظیم شاعراء اور صدر پاکستان سے بھی مل چکی ہوں۔ جواب کچھ زیادہ ہی جھوٹا ہو گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اس عظیم ہستی سے مل لیتا ہوں جس نے صدر پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ملاقات کی ہے۔ بتائیے کہاں ملاقات ہوگی؟ حریہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور وہ کیا بات کرے یا پھر کون سی جگہ بتائے کہ ملاقات ممکن ہو سکے۔ تھوڑا سا سوچ کر اس نے جگہ کا تعین کر لیا تھا۔ سر اب اسٹیڈیم کے پاس پیزا ہٹ پر آ جائے، لیکن یہ ملاقات اور دعوت میری طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل شام 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہرے کا نعرہ لگا کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کمپیوٹر پر اپنی پسند کی غزلوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاعری کی وہ دیوانی تھی۔ اچھے شعراء کا کلام اس نے کمپیوٹر میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اب بھی وہ یہی کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دیکھے بغیر ہی کھلا ہے کی صدا لگا دی۔ کوئی اندر داخل ہوا، دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر وہ دو مضبوط اور نرم ہاتھوں نے اپنا حصار باندھا تو اسے
नजर आना बंद हो गया, मगर उसने फौरन ही हाथ पकड़कर हनान भाई का नारा लगाया तो नौजवान के कहकहों से कमरे का माहौल मजीद खुशगवार हो गया। वो मुड़ी और हनान भाई के सामने खड़ी हो गई। क्या कर रही थी? गोरे चिट्टे और लंबे कद वाले हनान ने माउस पकड़कर कंप्यूटर से खेलना शुरू कर दिया, मगर फिर फौरन ही अपनी बात का खुद जवाब दे दिया। अच्छा, शायरी का बुखार चढ़ा हुआ है? वो हंसने लगी। कब आए हो यहाँ? कब आए हो भैया? अभी आया हूँ और हस्बे मामूल तुम्हारे कमरे में पहला कदम रखा है। आपकी चाहत ही मेरी जिंदगी है हनान भाई। वो थोड़ा सा जज्बाती हो गई। पगली, तुम्हारी सूरत ना देखूं तो दिल चाहता है कि बस फौरन उड़कर अपने मुल्क चला जाओ और अपनी पगली बहना का दर्शन कर लूं। हनान भी बहन से बहुत प्यार करता था। मेरा ख्याल है कि इस नफसा नफसी के दौर में आप वाहिद भाई है जो अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करते होंगे। हुरिया अब कुर्सी पर बैठ चुकी थी और हनान भी उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। बहन भाई की प्यार की मिसालें तो देना ही कम अक्ली है। ये तो बेलौस और मुखलिस रिश्ते होते हैं। हनान भाई ने आवाज़ की सिमत देखा तो हुरिया भी चौंक कर देखने लगी। दरवाजे पर माहिनूर बुआ खड़ी थी। वो फिर बोली, मेरे भाइयों ने जितना प्यार मुझसे किया है उसकी नज़ीर मिलना मुहाल है। अब वो अंदर चली आई तो दोनों ही उठकर खड़े हो गए। हनान ने आगे बढ़कर बुआ को सलाम किया तो वो मुस्कुराने लगी। बैरून मुल्क से आते ही तुम्हें ढूंढना पड़े तो मैं हुरिया के कमरे का रुख कर लेती हूँ। आप भी तो बेपनाह मोहब्बत की मिसाल है बुआ। हनान भाई ने आगे बढ़कर इनके हाथों को बोसा दिया तो वो सौगवारी से बोली, बस मिसालें ही जिंदा रह जाती है। जिन लोगों की वजह से नाम मकाम और मिसाल बनती है वो मिट्टी तले सो जाते हैं। इनके लहजे में सौगवारी और को महसूस करके हनान ने मौजू बदलने का सोचा। अच्छा, ऐसा करते हैं, फ़ौरन किसी अच्छी सी जगह पर जाकर लंच करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला तो दोनों हंसने लगी। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। तुम लोग चले जाओ और गजनूक को भी साथ ले जाओ। वो बेचारी तो अभी तुम्हारी आमद से लाइल्म है। बुआ ये कहकर जाने लगी तो हुरिया उनके आगे खड़ी हो गई। आप हमारे साथ जाएंगी, वरना हम भी नहीं जाएंगे। क्यों हनान भाई? उसने अपनी बात की तस्दीक चाही तो हनान ने भी फौरन हाँ में हाँ मिला दी। इन दोनों की जिद के आगे बुआ को हार मानना पड़ी। गजनूक इस अचानक सरप्राइज से बहुत खुश हुई थी। सभी लोग जाने लगे तो सलमा भाभी और रहमान भाई जो कि लॉन में बैठे हुए थे, हनान इनकी तरफ बढ़ गया। सलाम दुआ के बाद मलिक रहमान इसकी तरफ देखते हुए बोले, बहन के प्यार में तुम इखलाकी हदें पार करने लगे हो हनान। मैं समझा नहीं बाबा। इनका अंदाज इस्तफहामिया था। कितनी देर से आए हो और हुर के कमरे में ही हो? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम सॉरी बाबा, वो नर्वस हो गया था। आपको तो मालूम है कि हुर मुझे नज़र ना आए तो मेरी जान पे बन जाती है। वो अपनी बात कह गया था। बहन भाई का प्यार अच्छी बात है, मगर वालिदैन के हुकूक भी अटल हकीकत है। मलिक रहमान का लहजा अभी तक तल्ख और दबंग था। आई एम सॉरी बाबा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। कहाँ जा रहे हो? वह हनान की तरफ देखते हुए बोले। लंच करने। मुख्तसर से जवाब ने मलिक अब्दुल रहमान को लाजवाब कर दिया था। वो खामोश होकर बेगम सलबा की तरफ देख कर रह गए। इनके अज़बात में सर हिलाने पर हनान वहाँ से अपनी शानदार गाड़ी की जानिब चला गया। वो सभी उसमें पहले ही सवार हो गई थी। हुरिया और माहिनूर जानती थी कि हनान मलिक रहमान जैसे सख्त गिर आदमी को कायल कर लेगा, क्योंकि अब वो खुद मुख्तार था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म का मालिक था। बैरून मुल्क इसके दौरे हर महीने में 2-3 हो जाते थे, इसलिए बाबा रहमान इस पर अपनी तबीयत का रौब कम ही झाड़ते थे। अभी गाड़ी गेट से निकली न थी कि पुलिस जीप अंदर दाखिल होने लगी, मगर इनकी गाड़ी को देखकर जीप रिवर्स होकर बाहर ही रुक गई। हनान ने अपनी गाड़ी बाहर निकाल कर रोक ली और गाड़ी से उतरकर पुलिस जीप की तरफ उतरने वाले एसपी जमान के गले लग गया। कब आए हो? एसपी जमान जिंदा दिल और खुशगवार तबीयत वाला पुलिसमैन था। हनान से इसकी गाड़ी छिनती थी। आखिर दोनों ही फर्स्ट कजिन थे। अभी आ रहा हूँ और अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। चलो लंच पर चलते हैं। हनान का अंदाज बेतकल्लुफ़ था, मगर ज़बान ने इनकार कर दिया। उसने बुआ को भी सलाम किया और हुरिया की चुटकी भी बालों से उतार दी। गजनूक पीछे थी, इसलिए इसके किसी भी किस्म की शरारती
ہاتھ سے محفوظ رہی۔ زمان بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اوئے ہوئے کیسی زیادتی؟ وہ حیرانگی سے حریہ کی بات کا جواب دینے کے لیے چہرے پر مصنوعی حیرانگی جمانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ بھی چلیے نا ہمارے ساتھ، کچھ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ حریہ نے اصرار کیا تو وہ حنان کی طرف مڑا۔ یار میں تو کہتا ہوں ماہی کے بعد اس کی بھی رخصتی کا پروگرام کرو، یہ بہت تنگ کرتی ہے۔ زمان بھائی، حریہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ بوا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کی لکیر بن کر مٹ گئی۔ ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی تو جیپ اندر داخل ہو گئی۔ زمان نے لان میں بیٹھے ہوئے تایا جی اور تائی امی کو سلام کیا، ان کی خیریت پوچھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ممتاز بیگم نے بیٹے کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کھانا خود لے کر اسے کھانے کو دیا۔ بس اسی لیے میں باہر کے کھانے نہیں کھاتا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں جو جادو ہے وہ باہر کے کھانوں میں کہاں ہے امی؟ بیٹے کو سامنے دیکھ کر ممتاز بیگم اس پر واری جا رہی تھی۔ ماہی کے بعد وہ اکثر اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ عنایت علی زمینوں کی جھنجھٹ میں پڑ کر گھر سے دور رہتے تھے اور زمان مصروفیت کی بنا پر ان سے کم ہی ملتا تھا۔ حنان بہت اچھا ڈرائیور تھا، وہ بڑے محتاط انداز سے گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ چوراہے پر سگنل آف تھا، اس لیے اس نے بھی گاڑی روک لی۔ انہوں نے کبھی بھی زمان کے نام اور وردی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا، بلکہ قانون کی پاسداری کو اپنا شعار بنایا تھا۔ ماہ نور کی نظریں باہر ٹریفک کے ازدحام پر لگی ہوئی تھیں۔ حور یہ حنان کے کان کھا رہی تھی۔ غضنفر بھی ٹریفک کے بہاؤ کا جائزہ لے کر کوئی تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک گاڑی حنان کی گاڑی کے برابر میں آ کر رکی، جس میں ایک مخبوط الحواس شخص بچوں کی طرح گاڑی کی آواز منہ سے نکال رہا تھا۔ وہ ڈرائیور سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہاتھوں اور منہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ان کی گاڑی پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ منہ سے گاڑی کی آواز نکالنا بھول گیا۔ اس نے اپنے برابر کھڑی گاڑی میں ماہ نور کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ذہن پر یادیں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشارہ گرین ہوا اور گاڑی آگے نکل گئی، مگر مخبوط الحواس شخص کی گاڑی نے یو ٹرن لیا اور واپس مڑ گئی۔ اس نے گاڑی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ کھلونوں کی مانند تھیں اٹھا اٹھا کر ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیا۔ ڈرائیور جو کہ مراد الحسن تھا، اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور پیچھے مڑ کر بابا کو دیکھا اور پوچھنے لگا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بابا کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا، کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ وہ بابا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو اسے جھٹکا لگا کہ بابا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ گھر سے نکلے تو اچھا بھلا تھا، وہ بس یوں ہی شہر کی سڑکوں پر بابا کو گھمانے لایا تھا۔ اس طرح کا رویہ اس کے لیے عجیب تو نہ تھا، مگر حیران کن تھا۔ بابا اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا، بس حسرت و یاس سے گزرتی ہوئی ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ہلکے ہلکے جھپاکے ہونے لگے، جیسے کہ کسی کیمرہ سے تصویر کھینچنے پر فلیش کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زور زور سے گاڑی کے شیشے سے ٹکرانے لگا۔ مراد الحسن یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بابا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بابا اس کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ مراد الحسن نے گاڑی احمد ندیم کے کلینک کی طرف دوڑا دی۔ اس نے بابا کا ٹیمپریچر چیک کیا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ مسٹر جاذب، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ماضی کا کوئی چہرہ یا پھر کوئی واقعہ یاد آیا ہے۔ جاذب اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کہہ بھی سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو کر سنتا رہا۔ ان کا اس طرح ری ایکٹ کرنا ان کی صحت یابی کے حق میں جاتا ہے۔ ایسے کیسز میں مریض اگر اپنے ماضی کو کھنگالے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آپ میرا مشورہ مانیں، ان کی ذات سے جڑے ہوئے ایسے شخص کو لائیں جس نے ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہو۔ جاذب مراد الحسن سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ صفدر حسین کا چہرہ اس کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا جو اب پرسکون ہو کر اسٹریچر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ مراد الحسن کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دینے والے انداز میں بولا، آپ خوش قسمت ہیں مسٹر جاذب، اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بھی تقدیر کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، اور مجھ جیسا ڈاکٹر کبھی
مجھ جیسا ڈاکٹر بھی تقدیر کے اس اعزاز سے محروم ہے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ بابا کو لے کر گھر آ گیا۔ حمود علی حوریہ کی فلم کی مکسنگ کر رہا تھا۔ وہ بابا کو لے کر مکسنگ روم میں ہی چلا گیا۔ بابا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ حمود علی نے بابا کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا، بلکہ اٹھ کر باہر جانے لگا تو ڈھولک پر گائے جانے والے گیت نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ واپس مڑا اور ہنسنے لگا۔ مراد الحسن بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی فلم کی مکسنگ کرتے تو بابا کبھی کبھار آ کر فلم دیکھنے لگتا اور ڈھولک بجنے پر گیت گانے لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ بے ہنگم ناچنے لگا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھی اور اپنے منہ سے عجیب سے بے سرے سرتال نکال کر گیت بھی گا رہا تھا۔ مراد الحسن اور جاذب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہو مبارک تجھ کو اماں کہ تیرا بیٹا لاڈلا بنا ہے۔ وہ ایک ہی مصرع بار بار دہرا کر گھوم گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اسکرین پر لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گیت گا رہی تھی، جبکہ کیمرہ گھومتا ہوا قصر ماہ نور کی تختی پر پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں بابا بھی گھوم کر اپنا منہ ٹی وی کی طرف کر چکا تھا، مگر اس کی نظریں جھپکتے ہی منظر بدل گیا تھا۔ مگر دوسرے منظر نے بابا کی بولتی بند کر دی تھی۔ اس کی چابی ختم ہو گئی تھی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے اسکرین پر سٹل ہونے والے سوگوار چہرے کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اسکرین پر ایک لمحہ اس چہرے نے آ کر بابا فیض الحسن کو تڑپا دیا تھا۔ حمود علی نے وہ منظر بدلا تو بابا کی حالت بھی بدل گئی۔ اس نے حمود کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور کرسی سمیت نیچے گرا دیا۔ جاذب مراد الحسن اسے پکڑتا ہی رہ گیا تھا، مگر حمود علی کا سر زمین سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ بابا نے آگے بڑھ کر ٹی وی کو چومنا شروع کر دیا، مگر حمود اور مراد نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر زور لگا کر باہر کی طرف کھینچا۔ وہ بابا کو صحن میں لے آئے تو وہ ان سے اپنا آپ چھڑا کر پھر اس کمرے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمود اور مراد کے لیے یہ حیران کن واقعہ تھا، مگر انہوں نے بابا کو زبردستی اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح دیواروں کو ٹٹولنے لگا تھا۔ وہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ اس کے دماغ میں سوگواری کی تصویر بن کر خاموش بیٹھا ہوا وہ پروقار چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ کھڑا رہ پاتا۔ وہ لرزتے ہوئے متحرک ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر بار الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ دیتے تھے۔ اس کے دماغ میں زمانہ پیچھے کی جانب گھومنے لگا۔ اس کے سامنے فلم چلنے لگی تھی۔ اسے بہت کوشش کے بعد ایک نام یاد آیا، بس مانو۔ وہ اس نام کو اپنی ساری قوت مجتمع کر کے پوری آواز سے پکار اٹھا، مانو 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 مانو، مگر آہستہ آہستہ اس کی آواز دم توڑ گئی۔ جاذب اور حمود نے بابا کے منہ سے معمول سے ہٹ کر یہ الفاظ کسی نام کی صورت میں سنا تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بابا بے ہوش ہو کر گرا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر پلنگ پر لٹایا اور دونوں ہی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ بابا کا اس طرح کا رد عمل ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مراد نے حمود علی کو بازار میں پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا تو وہ احمد ندیم کی بات سن کر چونک پڑا کہ بابا کو کسی ماضی کی یاد یا پھر کسی چہرے نے تڑپایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جاذب بھائی، صفدر بھائی کو فون کرو۔ ہاں حمود علی، میں نے بھی صفدر بھائی کا ہی سوچا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر اب تک بابا کے بہت قریب رہے ہیں۔ مراد الحسن نے صفدر حسین کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر ہر بار ملانے پر نمبر سے رابطہ نہ ہونے کا جواب ملتا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بابا کی اس حالت نے اسے یکدم پریشان کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد صفدر حسین نے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں بھائی مراد، کیا بات ہے؟ اس نے سی ایل آئی پر مراد کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ اس کے پاس بھی قیمتی موبائل تھا۔ جیسا کام صفدر حسین کرتا تھا، موبائل تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ صفدر بھائی، آپ کہاں ہو؟ مراد الحسن کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کیا ہوا مراد میری جان، تم پریشان لگتے ہو؟ دوسری طرف سے صفدر حسین کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ انہیں اپنے آپ کو حوصلہ رکھنے پر مجبور کیا
تو مراد الحسن ذرا لہجہ سنبھال کر بولا، نہیں صفدر بھائی، میں پریشان نہیں ہوں، آپ اس وقت یہاں آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی ضروری کام ہے تو بتاؤ، میں ابھی پہلی فلائٹ سے ہی آ جاتا ہوں۔ صفدر حسین کی آواز سن کر وہ حیران ہوا۔ پہلی فلائٹ؟ کیا آپ اس وقت شہر میں نہیں ہیں؟ نہیں میری جان، میں اس وقت تم سے سینکڑوں میل دور کراچی میں ہوں اور ابھی پہنچا ہوں۔ کل تک میرا کام ختم ہو جائے گا، میں پہلی فرصت میں ہی وہاں واپس آ جاؤں گا۔ صفدر حسین کی بات سن کر اس نے ایک سانس خارج کی۔ اب وہ پوری تفصیل فون پر نہ بتا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کل پہلی فرصت میں ہی میرے پاس پہنچے، مجھے تھوڑا سا بتا دو تاکہ میں پریشان نہ رہوں۔ دوسری طرف صفدر بھی اتنی ایمرجنسی کال سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ آپ پرسکون ہو کر اپنا کام کیجیے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ دھت تیرے کی ڈنگرا! مراد الحسن کے مطمئن کرنے پر صفدر حسین نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ وہ حمود علی کو بتانے لگا، اب تو بابا کے ہوش میں آنے پر ہی ان کا رویہ دیکھا جائے گا۔ مراد الحسن نے خود کو تسلی دی۔ شام ڈھلے فیض الحسن کو ہوش آیا تو وہ کچھ نہ بولا اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت کی کہ جوان کی نظروں میں اس کے پہلے والی حالت سے جوڑی جاتی۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ رات کا اختتام بخیر و عافیت ہو گیا تھا، مگر صبح بھی ان کے لیے حیران کن تھی۔ بابا اپنی پہلی والی پوزیشن پر تھا، وہ کسی بھی قسم کی حرکت نہ کر رہا تھا، بس کل سے پہلے کی طرح بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مسکرانے لگا اور پھر منہ سے گاڑی چلانے کی آوازیں نکالنے لگا۔ بابا کی اس حرکت پر انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا خیال بابا کو پریشان کرتا ہے، حمود نے اپنی رائے دی تو مراد اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتا ہوا بولا، ڈاکٹر احمد ندیم کہتا ہے کہ ایسا ہونا مریض کے صحت یاب ہونے کی پہلی نشانی ہے اور بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مریض اپنے ماضی کی زندگی کی طرف لوٹ کر اپنا پاگل پن کھو دیتے ہیں اور بالکل عام انسانوں جیسی اچھی زندگی گزارتے ہیں، بالکل نارمل لوگوں کی طرح۔ اچھا تو پھر ذرا گھڑی کی طرف دیکھ لینا۔ حمود علی نے مراد کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ پہلے گھڑی کو اور پھر حمود کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ استفہامیہ انداز میں حمود کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، اسٹیڈیم کے نزدیک پیزا ہٹ پر آ جائیے گا، وہ نسوانی آواز میں بولا تو مراد الحسن اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو پہلے پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ حمود علی نے اس کی گھڑی پر وقت 2 گھنٹے پیچھے کر کے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم سے ملا دیا، کیونکہ 2 گھنٹے آگے بھی اسی نے کیا تھا۔ وہ جلدی سے ذہنی کیفیت کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مراد بہترین پینٹ شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ وہ اور حمود سمجھ گئے تھے کہ حوریہ کی آواز ہے، مگر حوریہ مراد الحسن کی آواز نہ پہچان سکی تھی۔ اس نے بالکل تیار ہو کر گھڑی پر نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا، کیونکہ ابھی تو 3 ہی بجے تھے۔ حمود علی، حمود کے بچے! وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حمود کی شرارت ہے۔ اس نے گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کر دی تھی، مگر حمود باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مراد کا موڈ تھا کہ وہ حوریہ کو ذرا ستائے گا۔ اگر وہ ذہین ہوتی تو خود ہی گیس کرے گی کہ مراد الحسن جاذب ہی ہے، اگر نہ کر سکی تو وہ خود ہی بتا دے گا۔ اپنے پروگرام کو عملی شکل دینے کے لیے اس کا پہلے پہنچنا ضروری تھا۔ وہ ٹھیک 3:30 بجے پیزا ہٹ کی ایک ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کولڈ ڈرنک منگوا کر ویٹر کو آرڈر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب کوئی میڈم ان کے سامنے بیٹھے تو اس کے اشارے پر ہی پیزا لے کر آ جائے۔ ٹھیک 4 بجے حوریہ اندر داخل ہوئی تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ انہوں نے حوریہ کی آواز کو ٹھیک پہچانا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی مختلف ٹیبلز پر دیکھ رہی تھی۔ مراد الحسن نے جان بوجھ کر منہ نیچے کر لیا تھا، مگر حوریہ نے مراد کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سیدھی اسی طرف آ گئی۔ السلام علیکم! اس کی آواز سن کر مراد نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وعلیکم السلام! آپ؟ اس نے حوریہ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح آپ سے ملاقات ہو جائے گی، حوریہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ملاقات تو ہو ہی گئی ہے، ہماری مووی کا کیا بنا؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا لیں گی؟
کولڈ ڈرنک یا پھر پیزا؟ مراد الحسن نے مہمان نوازی کی لات پر لات رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، دراصل میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر سمجھ میں نہیں آیا کہ جن سے ملنا ہے میں اسے کیسے پہچانوں گی۔ وہ فکر مند ہو رہی تھی اور یہ بات بھی تھی کہ ان دونوں نے ملاقات کا وقت اور جگہ کا تعین کر لیا تھا مگر پہچان بتانا بھول گئے تھے۔ تو کیا آپ ان سے پہلی بار ملنے والی ہے؟ جی ہاں، اتفاق ہے کہ آپ بھی شاید ان سے مل کر خوش ہوں گے۔ میں؟ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے بولا تو حوریہ نے جواب دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ بک اسپاٹ پر پہلی بار جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے بھی وہی کتاب پسند کی تھی جو میں نے پکڑنے کے لیے پڑھی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، وہ ذہن پر مصنوعی سا زور دیتا ہوا بولا، بس اس کتاب کے شاعر سے ملنا ہے اور انہوں نے مجھے یہیں ملنے کا کہا تھا۔ حوریہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی مگر مایوسی ہوئی۔ بہت سے ایسے مرد تھے جو بالکل اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ ان سے جا کر تو نہ پوچھ سکتی تھی کہ آپ میں سے مراد الحسن کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے شاعر صاحب نے آپ کو فاؤل کیا ہے۔ مراد الحسن نے ویٹر کو اشارہ کر دیا، اسی نے کولڈ ڈرنک سرو کیا اور دوبارہ پیزا لینے چلا گیا۔ حالانکہ وہاں پر سیلف سروس تھی لیکن مراد نے ان کی منت کر کے ایک ویٹر کو منا لیا تھا۔ حوریہ کو کولڈ ڈرنک کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگی تو اس کی نظریں بھی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ مراد الحسن بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قدرت نے کوئی بھی کمی نہ رکھی تھی، حسن کی دولت سے تو مالا مال کیا ہی تھا، قد کاٹ اور پھر اس کی چال بھی ہوش بھلا دینے والے کے لیے کافی تھی۔ اس کی گفتگو کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی باغبان اپنے گلستان میں لگے ہوئے خوبصورت پودوں اور پھولوں کی دیکھ بھال کے لیے نرم اور محبت بھرے ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے الفاظ ایسے ادا کرتی تھی جیسے کہ پیار اور محبت سے ادا نہیں کرے گی تو الفاظ زخمی ہو جائیں گے۔ مراد الحسن نے اسے کئی طرح کے مختلف لباسوں میں دیکھا تھا اور ہر بار ایسا ہی لگا تھا کہ بالکل ہی پرفیکٹ۔ اب بھی وہ سیاہ جینس اور کاٹن کی شرٹ کے اوپر جیکٹ زیب تن کیے ہوئے تھی، اس کا رنگ کھلا ہوا تھا، اس کے سرخی یاقوتی ہونٹ گلابوں کی رنگت کو بھی مانند کر رہے تھے۔ ویٹر کے آنے پر وہ چونکا تو حوریہ بھی حیران رہ گئی۔ آپ نے خوامخواہ ہی تکلف کیا، دراصل میں نے آج ان کو ملنا تھا اور بل بھی میں نے ہی ادا کرنا تھا۔ وہ خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ یہ کوئی تکلف نہیں بلکہ میرے لیے اعزاز ہے کیونکہ میں اکیلا ہی آیا تھا اور اب آپ کا ساتھ مل گیا ہے تو ذرا انجوائے ہو جائے گا۔ مراد الحسن نے پیزا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینکس۔ وہ دونوں ہی پیزا کھانے میں مصروف تھے۔ اپنا کام بھول کر حوریہ کو بھی مراد کی قربت نے مسحور کر دیا تھا۔ وہ بھی کن اکھیوں سے مراد جاذب کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاندار نمونہ تھا اور جن سے مخالف کے لیے بہت پرکشش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حوریہ نے مایوسی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہ بول پڑا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں، مگر مجھے تو کسی بھی ٹیبل پر میری طرح بے چین کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ خفت مٹاتے ہوئے بولی تو مراد الحسن ہنسنے لگا۔ وہ شاعر ہیں، ان کی طبیعت میں بے چینی اور بے قراری تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بے قراری کو قرار آ گیا ہو۔ مسٹر جاذب، باتیں تو آپ بھی اچھی کر لیتے ہیں، پھر شاعری کیوں نہیں کر لیتے؟ مس حوریہ، اپنے بس کا روگ نہیں ہے، ہم تو ٹھہرے پروفیشنل ویڈیوگرافر اور شاعری تو حساس ترین جذبوں کا نام ہے۔ نہ بابا، میں تو باز آیا اس کام سے۔ حوریہ اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، تو ہماری مووی آپ کے وعدے کے مطابق کل 15 دن ہونے والے ہیں۔ میں اپنے کام سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر کل کس وقت آؤں؟ آپ کا مطلب ہے کہ دکان پر؟ ہاں۔ اس کی مختصر سی ہاں میں بھی کئی الفاظ چھپے ہوئے تھے مگر ان کو زبان دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کل 8 بجے شام کو آ جائیے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ اٹھتی ہوئی بولی، 8 رات کو بجتے ہیں، شام کو نہیں۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی۔ وہ اچانک چونک پڑی۔ اس نے خوش ہو کر چٹکی بجائی تو مراد بھی حیران رہ گیا۔ اس نے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور اس پر شاعر مراد الحسن کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، یوں ہی وقت برباد کر دیا۔ برباد؟
آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ مجھے عقل ہی نہ آئی کہ ان کے موبائل پر ہی رنگ کر لوں۔ اس نے ڈائل کرنے کے بعد موبائل اپنے کان سے لگایا تو مراد کی روح فنا ہو گئی، مگر اس کی کسی بھی پاکٹ میں رنگ کی آواز نہ ابھری تو مطمئن ہو گیا۔ تیزی میں آنے کی وجہ سے اس کا موبائل گاڑی میں ہی تھا اور پیزا ہٹ کے باہر پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں کہیں بیل ہو رہی ہوگی۔ حوریہ نے کئی مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد مایوس ہو کر موبائل بند کر دیا۔ اس دوران مراد بل ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں ہی مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ اوکے، پھر کل شاپ پر ملاقات ہوگی۔ حوریہ کو شاید جلدی تھی اور مراد کو بھی جلدی گھر پہنچنا تھا کیونکہ صفدر بھائی آ گئے ہوں گے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل پر مسڈ کال دیکھی تو حوریہ کا نمبر تھا۔ حمود علی کی طرف سے کوئی مسڈ کال نہ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر بھائی ابھی تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا حوریہ کو کبھی پتہ چل سکے گا کہ جازی بھی شاعر ہے؟ اور ماہ نور اور فیض الحسن کی ملاقات کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فیض الحسن کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔